بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان اس وقت شدید سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے۔ جمہوریت، آئین، قانون، انسانی حقوق کی مسلسل پامالی ہو رہی ہے۔ دوسری طرف افغانستان اور پاکستان کے معاملات آپس میں بگڑ رہے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے 2 دن پہلے انتہائی عام سٹیٹمنٹ جاری کی، لیکن اب ایران کے اندر جا کر آرمی چیف نے بڑی عام ملاقاتیں کی ہیں۔ ان ملاقاتوں کا کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے پاکستان پر، اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے خاندان کے اثاثوں کے حوالے سے جو لیکس ہوئی تھی، صحافی شہد اسلم، ان کو نشان عبرت بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اس حوالے سے ایک بڑی خبر ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ میجر ریٹائر عادل راجہ اور فیصل واڈا کے درمیان گندی لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ یہ لڑائی کس نوعیت کی ہے اور آپ کے سامنے یہ بھی رکھنا ہے۔ امید کروں گا کہ آپ سوال کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ پاکستان کے اندر ویسے تو آج کل تمام تقریباً لڑائیاں گندی ہوتی ہیں اور اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو اکثر اوقات نہیں کرنے چاہیے، اور جو نوجوان نسل ہے اس کے اندر کوئی اچھا تاثر نہیں جا رہا۔ لیکن چونکہ پاکستان کے جو کلچر ہے وہ سیاست کے حوالے سے خاص طور پر بہت گدلا ہو گیا ہے، اس لیے جو لوگ سوشل میڈیا پر امپیکٹ رکھتے ہیں ان کی جب بات ہوتی ہے تو وہ رکھنی آپ کے لیے ضروری ہو جاتی ہے۔ میجر ریٹائر عادل راجہ، آپ کو علم ہے، لندن میں مقیم ہے، ایکس سروس مین سوسائٹی کے یہ ترجمان رہے ہیں اور پرانے ان کے بڑے تعلقات تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، لیکن جب رجیم چینج ہوا تو اس کے بعد ان کو کافی تنگ کیا گیا، ملک چھوڑنا پڑا۔ بہت ساری خبریں ان کی درست ثابت ہوتی ہیں، بہت ساری غلط بھی ثابت ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ ان پر تنقید کرتے ہیں، بہت سارے ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کو اچھا جانتے ہیں۔ لیکن فیصل واڈا یہ ایک عام کردار ہے جو پہلے عمران خان کے بڑے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے، اور شروع کے اندر جب خاص طور پر ارشد شریف کی شہادت ہوئی اس کے بعد جس طرح غیر سنجیدگی اور بھونڈے انداز کے اندر انہوں نے پریس کانفرنسز کی اور جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تھی اس کو انہوں نے کوئی بیان بھی ریکارڈ نہیں کروایا اور صرف ان کو ٹی وی چینل پر بلایا جاتا ہے، تو اس وقت یہ ایک ٹاؤٹ قسم کے آدمی کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو لڑائی ہے یہ بیسیکلی میں یہ تو نہیں چاہوں گا کہ یہ جو ہے وہ بچے تو بالکل ان کو نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن بڑی گندی لڑائی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا آپ کو بتانا اس لیے ضروری ہے کہ یہ آگے چونکہ اے آر وائی پر بھی ایک الزام لگایا ان کی ٹیم ممبر پر، وہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ فیصل جو واڈا ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے، جو یعنی عادل راجہ نے، وہ کہتے ہیں کہ مبینہ طور پر فیصل واڈا کی جنرل فیصل نصیر نے ان کی ویڈیوز دکھا کر بلیک میل کیا، ساتھ ہی اگلی حکومت میں عہدے کا لالچ دیا، سندھ حکومت کو خصوصی ہدایات دے کر رینجرز اور پولیس کی سیکیورٹی فراہم کی۔ مقصد اور مشن پی ٹی آئی میں بغاوت، اسٹیبلشمنٹ کو ارشد شریف کے قتل سے بری الذمہ کرنے کا بیانیہ بنانا تھا۔ اب یہ انہوں نے الزام لگایا، تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ جو فیصل واڈا ہے انہوں نے جو ہے وہ ذکر کیا، پھر ایک اور ذکر کیا ہے انہوں نے کہ ایک ویڈیو ہے جو ہے وہ فیصل واڈا کی ایم ڈی پی ٹی وی ان کے ساتھ جو ہے ان کی کسی خاندان کی فرد کی خاتون کی ویڈیو ہے، اس طرح کا بھی الزام لگایا گیا۔ میں وہ پورا نہیں پڑھوں گا، لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ فیصل واڈا نے بڑی سخت بات کی ہے اور انہوں نے کہا کہ عادل راجہ میری جس ویڈیو کا ذکر کر رہا ہے اس میں بتانا بھول گیا کہ میری یہ ویڈیو تیرے گھر والوں کے ساتھ ہے، دیکھ کر جو ہے وہ آپ یہ کیجئے گا وہ کیجئے گا۔ تو اب یہ جو لڑائی ہے، ظاہر ہے میرے منصور اور باقیوں نے اس کا بہت سارا ذکر کیا ہے، تو یہ بات ضرور ہے کہ جس طرح فیصل واڈا نے ارشد شریف جو شہید ہیں ان کی شہادت کو رخ دینے کی کوشش کی، ان کا ویزا ختم نہیں ہوا تھا یو اے ای کا، لیکن اس کے باوجود غلط بیانی کی، اور وہ لوگ جو جن کی وجہ سے انہوں نے ملک کو چھوڑا ان کو کلین چٹ دینے کی جو کوشش کی ہے، بہرحال یہ ان کی انتہائی بھونڈی حرکت ہے۔ بہرحال اس طرح کی غیر اخلاقی جو الفاظ ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھے نہیں ہیں، لیکن یہ پاکستان کا جو سیاسی کلچر ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ اس سطح تک بجائے اس کے کہ دلیل کے ساتھ بات کی جائے، یہ جو گالم گلوچ ہے یہ کلچر نہیں ہونا چاہیے۔ اب دوسری طرف آپ دیکھیے، سیاستدانوں کا احتساب تو نہیں ہوتا، نہ ہی جرنیلوں کا ہوتا ہے نہ ہی ججز کا ہوتا ہے۔ اس ملک کے اندر اگر کوئی احتساب ہوتا ہے وہ صرف عوام کا ہوتا ہے، یعنی مہنگائی کرے،
آپ بجلی مہنگی کریں، گیس مہنگی کریں اور 7 روپے پیٹرول کم کر کے اس پر باقاعدہ دھمالے ڈالیں۔ اسی طریقے سے یہ پوری گیم ہوتی ہے، جس طرح آٹا، چینی، دالیں، سبزیاں اور گھی، ساری چیزیں جو اشیاء خرد و نوش ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے۔ تو اصل جو احتساب ہے وہ تو ہو رہا ہے عوام کا، باقی سب بچ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو کانا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بولتے ہیں، لہذا وہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ سابق آرمی چیف ہے جنرل قمر جاوید باجوہ، ان کا جو اثاثے ہیں، فیملی کے اثاثے آپ کو علم ہے، وہ لیک ہوئے۔ ایک صحافی ہیں شاہد اسلم، بول نیوز لاہور کے اندر وہ رپورٹر ہیں، اور کافی ان کی جو سٹوریز ہیں بی بی سی پر شائع ہو چکی ہیں، اور یہ پہلے مل کر کام کر رہے تھے احمد نورانی جو امریکہ کے اندر ہے فیکٹ فوکس کے ساتھ، لیکن بعد ازاں ان کے آپس کے اندر اختلافات ہو گئے ہیں۔ اب یہ چونکہ ایک ڈیٹا لیک ہوا جس کے اندر بتایا گیا کہ جو سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں، جب وہ آرمی چیف نہیں تھے اس وقت ان کے خاندان، ان کے قریبی رشتہ داروں، ان کے سسرالی، ان کے کیا اثاثے تھے، اور جب یہ آرمی چیف 6 سال رہے ہیں اس دوران کتنے ارب روپے کے اثاثوں کا اضافہ ہوا ہے۔ اب یہ بات ایک بڑی جینون سی ہے، بے شک قانونی ہے، غیر قانونی ہے، لیکن صحافی کا کام تو تحقیقات کرنا ہوتا ہے، اور دنیا جہان کے اندر جو بھی صحافی ہے وہ تحقیق کرتا ہے، وہ سامنے رکھ دیتا ہے، اور اسی جو سورسز ہوتے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس میں بیٹھے ہوئے وہی ان کو خبر دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو مقدمہ بنایا گیا اس کے اندر ایف بی آر کے تو لوگ تھے ہی، لیکن یہ جو صحافی شاہد اسلم ہے ان کے خلاف بھی مقدمہ بنا دیا گیا۔ اب جو مختلف لوگ تھے ان کے اندر ایف بی آر لاہور سے ارشد علی قریشی ہیں، عدیل اشرف ہیں، نے سابق آرمی چیف کے بہو ماں نور صابر کے ٹیکس ریکارڈ تک رسائی حاصل کی، اسے ارشد علی قریشی کے ذریعے شہزاد نیاز سے شیئر کیا، اور پھر اسے غیر متعلقہ افراد سے بھی شیئر کیا۔ یہ الزام تھا ایف بی آر کے اندر جو لگایا گیا اس ایف آئی آر کے اندر، اور یہ سپروائزر سے ارشد علی قریشی ایف بی آر میں، سپروائزر کارپوریٹ ٹیکس آفس شہزاد نیاز، اور یو ڈی سی آر ٹی او لاہور محمد عدیل اشرف، یہ 3 لوگوں پر الزام تھا، اور ساتھ جو ہے وہ لگایا گیا الزام جو صحافی شاہد اسلم ہے۔ اب صحافی نے تو سٹوری دے دی، لیکن ان کے خلاف اب جو ہے وہ چلان جمع کروایا جا رہا ہے، اور 2 جو لوگ ہیں ان کے اس کے اندر جو ہے وہ بیانات لیے گئے ہیں، اور ایک کا تعلق جو ہے وہ تو منڈی بہاؤالدین سے ہے، اور دوسرے کا تعلق جو ہے وہ جھنگ سے ہے۔ یہ 2 لوگوں کے جو بیانات ہیں وہ لیے گئے ہیں جن کو شاہد اسلم صاحب نے شیئر کیا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ یہ ڈیٹا کس طرح ان صحافی تک پہنچایا گیا۔ اب یہ جو ساری کہانی ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس صحافی کے لیے کتنے لوگ آواز اٹھا رہے ہیں۔ ایک سیمینار نیشنل پریس کلب کے اندر ان کے حق میں ہوا، حامد میر اور دیگر لوگوں نے کیا، لیکن اس کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھئی صحافی نے خبر دی، اگر تو خبر غلط ہے تو آپ تردید کریں، اگر اتنے آپ سچے ہیں، آپ کے اثاثوں میں اضافہ نہیں ہوا بھائی، آپ کے خاندان کے، آپ کی بہو، آپ کے سسرالی، آپ کے باقی جو لوگ ہیں ان کے اگر تو اثاثوں میں اضافہ نہیں ہوا، اور وہ 12 ارب سے اوپر جو اثاثے بتائے گئے وہ نہیں ہیں، اور یہ خبر غلط ہے، اس کی تو تردید کریں۔ اس کی تردید جنرل باجوہ اینڈ کمپنی اور فیملی کی طرف سے آج تک نہیں آئی، لیکن صحافی کو اب نشان عبرت بنایا جا رہا ہے۔ اب یہ انہوں نے بتایا ہے کہ سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کے اثاثہ لیکس کیس میں میری 8ویں پیشی 19 جولائی بروز بدھ کو ہوگی، جہاں مجھ پر فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی کا باقاعدہ آغاز اسلام آباد کے اسپیشل جج سینٹر کی عدالت میں ہوگا۔ پورے چالان میں ابھی تک ایف آئی اے یہ 2 جعلی گواہ لائی ہے جنہیں زندگی میں میں کبھی ملا ہی نہیں ہوں۔ ان کے اندر ایک ہے وقاص جاوید ولد جاوید اقبال، سکنہ یہ منڈی بہاؤالدین ہے جی صوفی محلہ، اور دوسرے طارق جاوید اقبال ولد محمد کبیر، سکنہ مکان نمبر 332 سے سیٹلائٹ ٹاؤن جھنگ۔ یہ 2 بنا دیے گئے ہیں، اور گواہ ایسے ہی ہیں، وہ کہتے ہیں میں ملے ہی نہیں ہوں ان کو، نہ میں نے دیکھا ہے، لیکن انہوں نے گواہی دے دی ہے جی ہم نے دیکھا، فلاں 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 مل رہے تھے ایف آئی آر کے مطابق۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو صحافی ہے اس کو پر فرد جرم اگر عائد ہوتی ہے تو یہ کیا پوری صحافت پر حملہ نہیں ہے؟ اس پر کتنے لوگ آواز اٹھا رہے ہیں صحافت کے اندر؟ یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ سوال ہے، حالانکہ انتہائی پروفیشنل آدمی ہے یہ شاہد اسلم صاحب جو انہوں نے کام کیا ہے۔ دوسری طرف ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور پچھلے دنوں آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر تو سیاسی عدم استحکام ہے، یعنی زرداری اور نواز شریف مل کر یہ فیصلے کر رہے ہیں کہ ہم نے کس طرح ملک کو بانٹنا ہے۔ فضل الرحمان لڑائی کر رہا ہے کہ میں نے یعنی مجھے بھی حصہ چاہیے، اے این پی والے لڑ رہے ہیں ہمیں بھی حصہ چاہیے۔ اب سارے پاکستان کو تقسیم کرنے کے لیے
زرداری خاندان، شریف خاندان، فضل الرحمان، ANP دیگر یہ مل کر جو ہے وہ پاکستان کو بانٹ رہے ہیں جیسے بندر بانٹ ہوتی ہے اور آپس کے اندر کی جاتی ہے. لیکن دوسری طرف جمہوریت، آئین، قانون، انسانی حقوق سب کچھ پامال ہو گیا ہے. اب یہ اپنی جگہ ہے، لیکن ساتھ ہی پاکستان کے افغانستان کے ساتھ معاملات خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں. پاکستان کے اندر دہشت گرد کارروائیاں کرتے ہیں، افغانستان کے اندر ان کی پناہ گاہیں ہیں. یہ 2 دن پہلے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے بیان دیا ہے، اور پھر آپ دیکھیے وزیر دفاع خواجہ آصف نے بیان دیا ہے. پھر ہم نے دیکھا ہے کہ معاملات جو ہے وہ خرابی کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی پارا چنار کے اندر جو اہل تشیع اور اہل جو دیوبند ہیں ان کی آپس کے اندر ایک جو لڑائی ہے وہ زمین کے تنازع کی لڑائی، اور پھر طالبان 3 طرف سے وہ جہاں گولیاں چلی، حملے ہوئے، اس سے جو ایک کمیونٹی ہے زیر ہے ان کو بڑے تحفظات ہیں. ان حالات کے اندر اب آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے ایران کا انتہائی عام دورہ کیا ہے. ایران کے ساتھ پاکستان جو ہے ایک تو گوادر کے اندر بجلی لیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں ایرانی تیل سمگل ہوتا ہے. اگرچہ یہ غیر قانونی ہے لیکن اس کو حکومت پاکستان نے امپلائڈلی اس کو قانونی مان لیا ہے کہ جتنی بھی سمگلنگ سے آپ مال لا سکتے ہیں وہ کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے، بغیر یہ بتایا جاتا ہے. اور بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی شخصیات جو مختلف اداروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، سیاستدان، وہ اس سے بڑا مال پانے بنا رہے ہیں. اب خبر یہ ہے کہ پاکستان اور ایران نے تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق کیا ہے. آرمی ایران کے دورے پر موجود آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے ایرانی چیف آف جنرل سٹاف میجر جنرل محمد باقری سمیت ایرانی قیادت سے ملاقاتیں کی ہیں. آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ایرانی چیف جنرل جو ہے چیف آف جنرل سٹاف کے مابین ملاقات میں 2 طرفہ عسکری، دفاعی، سیکیورٹی اور تعلیمی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے. میجر جنرل محمد باقری نے دونوں ملکوں کے تاریخی تعلقات پر روشنی ڈالی. ایران کی نیم سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق میجر جنرل باقری نے دونوں ممالک کے درینہ تعلقات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں پڑوسیوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کی بنیاد ہے. آرمی چیف نے ایرانی مسلح افواج کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا. ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر ایرانی چیف آف جنرل سٹاف میجر جنرل محمد باقری نے ان کا پرتپاک استقبال کیا. اور ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر ایران کے 2 روزہ دورے پر ہیں، جہاں وہ ایرانی مسلح قیادت کے ساتھ ساتھ سول قیادت سے بھی ملاقاتیں کریں گے، جس میں 2 طرفہ امور، دفاعی اور سلامتی کے امور پر مذاکرات ہوں گے. دوسری طرف وزیر دفاع خواجہ آصف افغانستان اور دوحہ معاہدے کی پاسداری کے حوالے سے ہمسایہ ہونے کا حق ادا کر رہا ہے. نہیں کر رہا، یہ بیان آلریڈی 2 دن پہلے آ چکا ہے. تو ایک طرف افغانستان ہمسایہ ملک ہے، اس کے ساتھ معاملات جو ہے وہ بگڑ رہے ہیں، اور دوسری طرف ایران کے ساتھ چونکہ اب چائنا، رشیا اور پورا جو یہ خطہ ہے اس کے اندر عام سٹیک ہولڈر ہے افغانستان، اور ساتھ ہی ایران کی پائپ لائن گیس ہے. اور یہ چیزیں بھی دیکھی جا رہی ہیں چونکہ پاکستان کے اندر مسلسل گیس کے ذخائر کم ہو رہے ہیں. سیاسی قیادت کا چونکہ کسی ملک کے ساتھ کوئی اعتماد نہیں ہے، چونکہ پاکستان کی قوم ان پر اعتماد کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس لیے عسکری قیادت ان معاملات کے اندر مزید متحرک ہے. اور آنے والے دنوں کے اندر ایران اور پاکستان کے مابین بڑی ڈیولپمنٹس جو ہے ان کی توقع ہے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.